شکوا بھی کیا کرتے ہم کہاں کے سچے تھے. ابھی کل ہی تو میں انہیں منگنی کی انگوٹھی دے کر آیا تھا اور آج میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس سے منگنی کرنا چاہتا ہوں. وہ کچھ بول نہیں پائیں تھیں. میں نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا. میں نے فون بند کر دیا تھا. پھر میں نے انہیں واپس فون نہیں کیا. مشعل کے 10ویں کے بعد وہ کراچی آ گئی تھیں. میں 10ویں پر نہیں گیا تھا. میں اب وہاں صرف ایک بار جانا چاہتا تھا. صرف ایک بار. امی نے ابھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی تھی. وہ یہ بات مشعل کے چہلم کے بعد کرنا چاہتی تھی. میں نے کوئی اصرار نہیں کیا تھا. جلدی مجھے بھی نہیں تھی. مشعل کے چہلم پر امی لاہور گئی تھیں اور چند دن وہ وہیں رہیں. پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا تھا کہ مہرین اب منگنی پر رضامند نہیں ہو رہی. ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی. میں نے انہیں کہا تھا وہ رضامند ہو رہی ہے یا نہیں. اب مجھے اس سے شادی کرنا ہے ہر قیمت پر، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. اور اگر مجھ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی. تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسود؟ تم اس سے کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. مجھے صرف اس سے شادی کرنی ہے اور اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں بھی مشعل کی طرح خود کو شوٹ کر لوں گا، مگر اس کو بچنے نہیں دوں گا. میں یہ لکھ کر رکھ کر جاؤں گا کہ میری موت کی ذمہ دار وہ ہے. پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ خود کو کیسے بچائے گی. میں نے فون کا ریسیور پٹخ دیا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ امی نے اسے کیا کہا تھا، کیا واسطہ دیا تھا، کون سی دھمکی کا استعمال کیا تھا. مگر جب وہ واپس آئی تھیں تو وہ رضامندی کی خبر لائی تھیں. مشعل کے گھر والے اس خبر سے برہم تھے اور انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا. مہرین اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی اور پورے 3 ماہ بعد میں اسے بہت سادگی سے بیاہ لایا تھا. میں نے امی کی ساری التجائیں رد کر دی تھیں. وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھیں، مگر مجھے کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں تھی. یہ سب خوشی کے اہتمام ہوتے ہیں اور میں خوش نہیں تھا. شادی کی رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے امی نے مجھے کہا تھا، مہرین بے قصور ہے اسود، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا. تم اس پر کوئی زیادتی مت کرنا. جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ. اب وہ تمہاری بیوی ہے. اس کی عزت اور محبت کرنا تمہارا فرض ہے. میں نے اسے رضامند کرنے کے لیے اسے بہت وعدے دیے تھے. اب میری زبان کا پاس رکھنا. مجھ پر ان کی کسی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی اچھی بیوی ہے. بے قصور تو کوئی اور بھی تھا. پھر بھی کیا ہوا؟ اسود، امی نے میرا بازو پکڑ کر پتہ نہیں مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کی تھی. آپ فکر نہ کریں امی، وہ زندہ رہے گی. اسے کچھ نہیں ہوگا. میں اسے قتل کرنے کی حماقت نہیں کروں گا. میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے تسلی دی تھی انہیں. پھر میں کمرے میں آ گیا تھا. وہ سر جھکائے اور روسی لباس میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں مشعل کو دیکھنا چاہتا تھا، اور مشعل اس وقت قبر میں تھی. میرا خون کھول رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گلے میں پندہ ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دوں، تب تک جب تک اس کا سانس بند نہ ہو جائے. مگر مجھے کچھ اور کرنا تھا. یہ وہ کمرہ ہے جہاں آنے کی خواہش شاید تم نے کبھی نہ کی ہو، پر جسے یہاں آنے کی خواہش تھی تم نے اسے قبر میں پہنچا دیا. میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا. اس نے مجھے دیکھا تھا. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. میری جگہ شاید تم اسود کو دیکھنا چاہ رہی تھیں، یا شاید کسی اور کو. کچھ پتہ نہیں ہوتا تم جیسی لڑکیوں کا کب کس پر فدا ہو جائیں. اس نے نظریں جھکا لیں. اس خط کو پڑھو. یہ اس نے مجھے اس رات لکھا تھا جب تم نے اسے یہ کہا تھا کہ میں نے اسے فریب دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا. میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا. اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر وہ خط کو دیکھنے لگی. اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا، کتنا جھوٹ بولو گی، آخر کتنا جھوٹ بولو گی؟ کیا تمہیں خود سے گھن نہیں آتی؟ کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے تم میں، بلکہ خامیوں کا مارکا ہو تم. صرف چہرہ بدصورت نہیں ہے، تمہارا دل اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے. دماغ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے اور زبان اس سے بھی زیادہ گھٹیا. اور تمہارا جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے. کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے جیسے مشعل بولتی تھی؟ لیکن سچ نے اگر مشعل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. میں تمہارے اس بھیانک چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، انہیں تمہاری اصلیت بتاؤں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر تھوکیں گے، بالکل اسی طرح. میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا. اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا. میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا.
اسود، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس رات میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اب میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ آج آخری بار تم نے میرا نام لیا ہے، آئندہ تم اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لوگی۔ جو بات مشعل نے کہی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں، اور تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ سے بنی ہے۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا۔ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں سناتا تھا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم بھی اس کی اولاد ہو۔ یاد ہے نا، اس کی لاش ایک گندی نالی میں پڑی پائی گئی تھی، اور تم بھی ایک دن اسی طرح سڑک کے کنارے پائی جاؤ گی۔ تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا، مگر تمہیں تمہارا جھوٹ مارے گا۔ اس زیور اور لباس کو اتار دو۔ آج کے بعد تم کبھی کوئی زیور نہیں پہنو گی، کبھی کوئی اچھا لباس نہیں پہنو گی۔ تمہارے جسم پر وہ لباس ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہے۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب نہ وہ تم سے ملے اور نہ ہی تم ان سے ملنے جاؤ گی۔ تمہیں میرے گھر سے صرف اتنا رزق ملے گا جس سے تم زندہ رہ سکو اور تمہارا جسم ڈھکا رہے، اور کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ میرے خاموش ہونے پر بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں جا کر اس نے کارپٹ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں نے فریج سے پانی کا گلاس لے کر پانی پیا، مگر میرے غصے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آئی تھی۔ بہت خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر تکیہ لیے بغیر وہ کارپٹ پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے لائٹ آف کر دی۔ بستر پر لیٹ کر میں اپنے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح 5 بجے الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ 6 بجے کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ کراچی جا رہی ہو، میں اسے اطلاع دے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ 20 منٹ میں نہانے کے بعد میں کپڑے پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے ایک بیگ میں اپنی چیزیں رکھیں اور کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی طرح کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ صرف منہ دھو اور اپنا بیگ لے کر باہر آؤ، میں اسے ہدایت دے کر باہر آ گیا۔ ملازم کو اٹھا کر میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور اس سے کہا تھا کہ وہ ہمیں گاڑی پر ایئرپورٹ چھوڑ آئے۔ وہ بہت حیران تھا، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی تھی۔ ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ خود رکھ لے گی۔ مہرین نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھ دیا، پھر ملازم ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ آیا تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا آفس چلا آیا تھا۔ شام کو میں جب گھر واپس پہنچا تو امی کا فون آیا تھا۔ وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھیں، مگر آفس میں نے اپنے پی اے کو ہدایت دے کر رکھی تھی کہ وہ لاہور کی کوئی بھی کال میرے فون سے کنیکٹ نہ کرے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا، اس طرح اسے لے کر کراچی چلے گئے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آیا ہوں۔ ویسے بھی ولیمے کی کوئی دعوت میں نے ارینج نہیں کی تھی، اور جہاں تک مہرین کی امی کی بات ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بھول جائیں۔ اب مہرین کبھی ان سے نہیں ملے گی۔ آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دیں، میں ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ ویسے پرسوں کی ایک فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا تھا، وہ اس نے آپ کو دے دیا ہوگا۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، مہرین بھی یہاں بہت خوش ہے اور میں بھی۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا تھا اور پھر ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے بھی، مگر ان میں سے کوئی بھی ملازم تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کبھی ان سے اپنا کوئی کام نہیں کرواؤ گی، تم اپنا ہر کام خود کرو گی، اپنے لیے کھانا الگ بناؤ گی، تمہارے استعمال کے برتن بھی الگ ہوں گے۔ تم میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤ گی، چاہے وہ کارنر میں پڑا ہوا کرسٹل کا بول ہی کیوں نہ ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گا۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں۔ تم کبھی کوئی فون ریسیو نہیں کرو گی، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی تم فون کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اس نے سر جھکا کر میری ہدایت سنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب توقع امی اگلے دن چلی آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی جھاڑ سنی تھی اور مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ میں اب مہرین کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے انہیں مہرین پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ گنگ بیٹھی رہیں اور پھر انہوں نے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اسے اس شادی پر تیار کیا تھا۔ نہ میں اس سے اصرار کرتی، نہ وہ اس جہنم میں آتی۔ میں نے ان کی بات پر کرسی پر جھولنا بند کر دیا۔ آپ اس پچھتاوے سے باہر نکل آئیں۔ وہ آپ کی بات نہ بھی مانتی تو بھی مجھے شادی اسی سے کرنی تھی، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ میں اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا، چاہے مجھے اسے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا، مگر اسے آنا ہی اسی گھر میں تھا۔ سو آپ کے اصرار نے اسے اس جہنم میں آنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کا کردار اسے یہاں لایا ہے اور اسے یہیں آنا تھا۔ اسود، تم یہ سب مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ غلطی کس کی تھی کس کی نہیں۔ تم باز آ جاؤ۔ سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک ہی برتر ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہے۔ تم انسان ہو، اپنی حدود کو جان لو، اس کی طاقت، اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتہ ہے، مجھے نصیحت نہ کریں۔ کون سچا ہے کون جھوٹا، کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام، اس کا فیصلہ یہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر، یہ بھی ہمارے ہی مذہب میں ہے، تو پھر میں اس کی جان نہیں لے رہا ہوں۔ مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے، اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہوتا ہے۔ نہ مجھے عظیم بننا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی افضل عمل کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں اور افضل عمل کرتے ہیں ان کا حال مشعل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیحتیں نہ کریں۔ میں نے ایک بار پھر سے کرسی کو جھولنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد امی نے مجھے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کی بجائے اسے طلاق دے دو۔ میں ان کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ طلاق بھی دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں۔ 20 سال بعد جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا، جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل نہیں ہوگی، تب میں اسے خالی ہاتھ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا کہ جاؤ، اب دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو۔ ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملا تو پھر تم بھی مشعل کی طرح مر جاؤ۔ اسود، میں اسے تم سے کھلا دلوا دوں گی۔ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی، کیا وہ مجھ سے کھلا لے سکتی ہے؟ کیا اس قابل ہے وہ؟ لے جائے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، پھر دیکھے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، اور میں جو اس پر ایسے ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا وہ خود بھی اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں ایک چھوڑ 100 ایسے گواہ پیش کر دوں گا جو اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر آپ کیا کریں گی اور وہ کیا کرے گی؟ اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شوہر کی طرح میں اس بد کردار بیوی کو بھی اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری عظمت کے گن گاتے ہوئے اسے واپس میرے ہی گھر بھیج دیں گے۔ اور بالفرض اگر وہ کھلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو بھی تیزاب کی ایک بوتل اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنا گھر بسانے کا سوچے۔ پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گی، چاہے جتنا بھی چاہیں۔ تو مان لیں امی کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش یہیں رہے گی، اس 4 دیواری کے اندر، اور اسے یہیں رہنا ہے، چاہے اب آپ کو پسند آئے یا نہیں، چاہے وہ ایسا چاہے یا نہیں۔ امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہیں۔ تم ایسے نہیں تھے اسود، تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ ہاں، ایسا نہیں تھا، مگر اب ہو گیا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ پھر سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا تھا جیسا میں چاہتا تھا۔ وہ بالکل میری ہدایت کے مطابق چلتی تھی۔ اسے ہر حال میں صبح 4 بجے اٹھ جانا ہوتا تھا، اور رات کو دوبارہ 12 بجے سے پہلے وہ نہیں سو سکتی تھی، چاہے وہ اپنے سب کام نپٹا چکی ہو، تب بھی نہیں۔ یہ میری ہدایت تھی۔ وہ صرف گھر کے اندر چل پھر سکتی تھی، چھت پر، لان میں یا پورچ میں نکلنے کی اجازت اسے نہیں تھی۔ وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی، اور وہ بھی صرف دال یا سبزی، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی اور مجھے بددعائیں دینا شروع ہو جاتی یا خود کو کوسنے لگتی، مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو زندہ تھی اور مشعل تو مر گئی تھی، پھر بھی انہیں مہرین کا زیادہ خیال تھا، مشعل کا نہیں۔ دن گزرنے لگے تھے، امی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی تھیں، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگیں۔ مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کسی شکوے شکایت کے بغیر میرے ہر حکم کی تعمیل کرتی تھی، میری ہر ہدایت پر عمل کرتی تھی۔ اسے اور کرنا بھی کیا تھا؟ بعض دفعہ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ گڑگڑا کر مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے معاف کرنے کی بھیک مانگے، اور میں
میں اس کی بے بسی پر کہکے لگاؤں، اور پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا تھا۔ ایک دن میں رات کو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے، اس نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا۔ کرو۔ میرے فائنل ایئر کے پیپر شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے۔ میں پیپرز دینے کے لیے لاہور جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو ختم ہونے سے پہلے اس پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اس کے چہرے کا رنگ میری بات پر بدل گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے 2 سال بہت محنت کی ہے، میری محنت ضائع ہو جائے گی، پلیز مجھے امتحان دینے دیں۔ پہلی دفعہ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ مشعل نے بھی تو بہت محنت کی ہوگی، مگر وہ بھی یہ امتحان نہیں دے رہی ہے، اور جب وہ یہ امتحان نہیں دے رہی تو تم بھی نہیں دو گی۔ میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس میری یہ بات مان لیں، مجھے پیپرز دینے دیں۔ ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر یکدم رونے لگی۔ آپ مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ میرے لیے مشعل کیا تھی تم تو جانتی تھی، پھر تم نے اسے اور مجھے کس چیز کی سزا دی تھی؟ تعلیم تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے۔ اگر میں مشعل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہو۔ وہ میری بات پر روتے ہوئے اسٹڈی سے چلی گئی تھی۔ بہت سکون ملا تھا مجھے اس کے آنسوؤں سے۔ یوں لگا تھا جیسے میرے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو گئی تھی۔ پھر امی نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں اسے امتحان دینے کے لیے لاہور جانے دوں، مگر میں وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے اسے کوئی ریلیف ملتا؟ سو میں نے امی کی ساری منت سماجت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے جانے دوں، مگر اس نے ایسا کچھ کہا نہیں۔ امی مجھ سے لڑتی رہیں، مجھے بددعائیں دیتی تھیں، اسے ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہی تھیں، مگر وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے امی سے کہا تھا، خالہ آپ اصرار نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، یہ سب میری سزا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے، آخر میں نے مشعل کو مارا تھا۔ تو تمہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ تم نے مشعل کو مارا تھا، میں نے سوچا۔ امی اکیلی لاہور چلی گئی تھیں۔ وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ میں اسے بھیج دوں۔ سب چاہتے تھے کہ ایک بار وہ اپنی امی کا چہرہ دیکھ لے، پھر ہی انہیں دفن کیا جائے، مگر میں نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے مجھے کہا بھی نہیں، پھر میں اس پر اتنی سخاوت کیوں دکھاتا؟ امی خالہ کے 10ویں کے بعد واپس کراچی آئی تھیں اور کتنی ہی دیر اس سے لپٹ کر روتی رہیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آیا۔ وہ بلکہ امی کو چپ کروا رہی تھی، جیسے مرنے والی سے صرف امی کا تعلق تھا، اس کا نہیں۔ خالہ کے مرنے کے بعد امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تب بھی وہ میرے بجائے ملازم کو کہتی۔ میری کسی بات کا جواب وہ نہیں دیا کرتی تھی، اور مجھے اب اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی، اور تب مشعل زندگی ہار گئی تھی، اور اب کس چیز سے محروم ہوتا میں؟ مجھے یاد ہے اس ماہ جب میں مہینے کے آغاز میں انہیں کچھ روپے دینے گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ نہیں اسود، اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روپے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلے کرتی تھی وہی کریں۔ وہ کتنی دیر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر میری طرف اچھال دی۔ اس الماری کی دراز کھول کر دیکھو، کتنا روپیہ بھرا ہے اس میں۔ اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے، مگر میں ان نوٹوں کا کیا کروں؟ جو روپیہ خرچ کر سکتی ہے وہ پیسے پیسے کے لیے ترستی ہے۔ میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی چیزیں اس کے لیے نہیں لا سکتی، تو میں اس روپے کا کیا؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مشعل بھی تو خود پر خرچ نہیں کر سکتی، پھر اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ قبر میں ہے، اور جو دوسروں کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں ان پر کتنی جلد رحم آتا ہے لوگوں کو؟ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا تھا۔ مہرین اب بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ چھٹی کے دن وہ ماربل کی فرش دھونے بیٹھتی اور گھنٹوں اسی میں لگی رہتی۔ اگر چیزوں کو صاف کرنے لگتی تو بہت سا وقت اسی میں لگا دیتی۔ میرے جوتے پالش کرنے لگتی تو پوری الماری کو جوتوں سے خالی کر کے انہیں چمکاتی رہتی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سرسری سی بات ہوتی تھی۔
وہ بھی صرف اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کئی کئی دن ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ میں اس سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس جھوٹ اور منافقت کے علاوہ اور تھا بھی کیا؟ پھر انہی دنوں وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ شروع میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، مگر ایک دن وہ صبح اٹھی ہی نہیں۔ 7 بجے جب میں اٹھا، وہ تب بھی اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ پچھلے 2 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے جاگنے سے پہلے نہ اٹھ چکی ہو، مگر اس دن وہ نہیں اٹھی۔ تبھی میں نے اسے آواز دی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے اسے کتنی بار پکارا تھا، مگر تب بھی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر سے کمبل ہٹایا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ شام کو جب میں آفس سے آیا تو امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا، میرین کو نمونیا ہو گیا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی تھیں۔ وہ کہتا ہے آرام کرو اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بھی چپ رہا تھا۔